الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وصل على الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Aanstaande maandag کو 7 اکتوبر کو 1 سال ہو جائے گا کہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں جنگ، جہاں پر جنگ ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے خراب حالت میں ہے اور ان پر حملہ کیا جا رہا ہے. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ بد سے بدتر ہو رہا ہے. یعنی اب تو صرف فلسطین ہی تھا، لیکن اب جو ہے اب لبنان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اصل مقصد یہی ہے کہ پورے عرب کو اپنے قبضہ میں لینا، اور نہ کہ صرف مسلمان کو لیکن پورے عرب کو، چاہے اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو وہاں سے یا تو ختم کر دینا یا تو جو اس کو اس طرح کر دینا کہ وہ پوری زندگی گزارنے کے لائق نہیں بچے گا. اور اس کا مقصد بھی، اس کا پیچھے کا مقصد ہے گریٹ اسرائیل کو بنانا، تاکہ دنیا بھر میں اس کے حکومت آ سکے، دنیا بھر میں اس کے حکومت آ سکے. اور یہ بہت ہی خطرناک کی بات ہے. حقیقت یہ بہت ہی خطرناک کی بات ہے. یہ پورے انسانیت کے لیے خطرہ ہے، پورے مینسائٹ کے لیے خطرہ ہے کہ جو ہے اس طرح ہو. بہرحال تو 1 سال ہونے کو ہے کہ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں جو ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ہے بچوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو جو ہے یتیم کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ بچوں کو بھی ٹارگٹ بھی بنایا جا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے. الحمدللہ اس وقت ہم ایک سوشل میڈیا کے زمانے میں ہیں، اور سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی فوردی چیز یہ ہے کہ جو آدمی دکھانا نہیں چاہتے وہ بھی دکھا سکتا ہے. تو یہ جتنا بھی میڈیا ہاؤسز ہے، ایک فوربیوت ہی لے لو. جب ٹویٹیشن میں یا ٹویٹیشن ان میں جب ٹوین ٹاور کا جو ہے بلاسٹ ہوا تھا امریکہ میں، نیو یارک میں جب ٹوین ٹاور کا بلاسٹ ہوا تھا، تو پھر جو ہے کیا ہنگامہ ہوا تھا پورے دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں، جب لوگوں کو یاد ہو. تو اس کے بعد جو ہے کتنا ہنگامہ ہوا تھا، اور وہاں سے شروع ہوا اور خراب ہونے کے لیے اب افغانستان کا مسئلہ آیا جی وغیرہ، اور دوسرے عرب دیشوں کا مسئلہ آیا. تو وہاں سے جو ہے صورتحال خراب ہوتا جا رہا ہے. اور تو جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں کہ تو اس وقت جو ہے ہمارے سامنے صرف وہ چیز تھا جو لوگ ہمیں دکھانا چاہتا تھا. اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں میڈیا ہم کو جو دکھانا چاہتا تھا وہی ہمارے سامنے تھا.
ہے نا, ہمارے پاس دوسرا ایکسس نہیں تھا, دوسرا راستہ نہیں تھا کچھ اور جاننے کے لیے. لیکن وقت بدلا اور اب جو ہے, اور ہاں یہ میڈیا ہاؤس جتنے بھی انٹرنیشنل دکھ رہا ہے, یہ سب کس کے بندے ہیں؟ اسرائیل کے بندے ہیں. یاد رکھنا, یہ اسرائیل کے بندے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کے تحت ہے, اس کے نیچے ہے. مسلمان یا اسلام کے بارے میں جب ہمیں سیکھنا ہے, یا جو نیوز ہمیں مل رہا ہے, یہ پورا بیوت نہیں دے گا, کبھی بھی پورا بیوت نہیں دے گا. ذرا ہم سوچے کہ کون بیوقوف جا کر کے پلین کو بلاسٹ کرے گا آئی ڈی کارڈ لے کر کے؟ کون بیوقوف ہے وہ؟ فرانس میں ہوا تھا جب حملہ ہوا تھا تو کہا گیا کہ ہمیں آئی ڈی کارڈ ملا ہے, کس کا؟ سیریا کے مسلمانوں کا. تو یہی سب بیوقوف ہوں گے جو یہ سب کر رہا ہے. ورنہ ہوشیار اور سمجھدار انسان, چور کو بھی معلوم نہیں کہ مجھے اپنا آئیڈینٹیٹی, جتنا بھی جس کا آئیڈینٹیٹی جو کارڈ ہے جتنا بھی ہے, اس کو لے کر کے چوری نہیں کرنا ہے. چھوٹا چھوٹا چور سرنام کے بھی اس کو معلوم ہے نا, صحیح بات ہے نا. لیکن تو یہ سب جا کر کے اور اللہ اکبر, بھائی یہاں پر سرنام میں دیکھو اللہ اکبر تو غیر مسلم میں ہم لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں. تو اللہ اکبر کا کہنا یہ طرح دلیل ہے کہ یہ مسلمان کر رہا ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے, بویس نہیں کہ یہ مسلمان کر رہا ہے. تو ہمارے سامنے صرف وہی تھا جو یہ سب دکھانا چاہتا تھا. اب جب فلسطین کا مسئلہ آیا ریسنٹ, تب جا کر کے لوگوں کے آنکھ کھولا, اور زیادہ آنکھ کھولا, ایسا کہ اور زیادہ آنکھ کھولا, کیونکہ اب ہمارے سامنے وہ چیزیں ہیں جو جیسے یہ سب چھپا رہے تھے. کس طرح بچوں کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے. اور فلسطین کا مسئلہ صرف 2023 کا نہیں ہے, یہ پہلے سے صیفن تک 11+ کا مسئلہ ہے. اور ہمارے لیے اب مدے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ اتنا بلنگ رہی کیوں ہے؟ اس مسلم ہمارے لیے کیوں بلنگ رہی؟ ہم تو سرنام میں ہے اور ہو پولیٹک کا چیز. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ پولیٹک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پولیٹک نہیں ہے. ہمارے لیے فلسطین کا مسئلہ کئی وجوہات, کئی ریزن کی وجہ سے بلنگ رہی ہے, اور بلکہ پورے انسانیت کے لیے بلنگ رہی ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم. مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے بلنگ رہی ہے کیونکہ ان فاند مقاصد, ٹھیک ہے, اسرائیل کا یہ ہے کہ مسجد اقصی کو منہدم کرنا, اس کو برباد کرنا, اس کو توڑ کر جو ہے اپنا ایک ٹیمپل بنانا. اب مسجد اقصی کیا ہے, اس میں بھی جو ہے میڈیا ہمیں دھوکے میں رکھ رہا ہے. مسجد اقصی مثال ہم ڈوم آف دا راک دکھاتے ہیں, جو سنہرے رنگ کا, گولڈن کلر کا, ہاٹ کلر کا جو مسجد ہے وہ دکھاتے ہیں. وہ مسجد اقصی نہیں ہے, وہ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں ہے. مسجد اقصی اس کے پیچھے ہے, مسجد اقصی اس کے پیچھے ہے. اور مسجد اقصی ہمارے لیے کیوں بلنگ رہی ہے؟ ہمارے لیے مسجد اقصی اس لیے بلنگ رہی ہے کیونکہ ایرس جو ہے وہ ہمارے لیے قبلہ اول ہے. اس کا معنی کیا ہے قبلہ اول؟ قبلہ اول کا معنی ہے یہ ہے کہ جس طرح ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ریختیں کس طرف کرتے ہیں؟ کعبہ کی طرف کرتے ہیں, ہے نا. اور جب نیت بھی باندھتے ہیں تو پھر کیا کہ منہ میرے کعبہ کی طرف, اس طرح نا. تو اس کو کعبہ کو ہم نے قبلہ بنایا ہے, ریختنگ بنایا ہوا ہے اپنے نماز پڑھنے کے لیے. کعبہ کو ریختنگ بنایا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے فور دیٹ کہ کعبہ ہمارے نماز پڑھنے کا ریختنگ تھا,
پہلے شروع میں بخاری نسائی کی روایت میں ہے کہ 16 تا 17 ماندہ تک 16 تا 17 ماندہ تک ہمارے قبلہ مسجد اقصی تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ شروع میں اسلام کے شروعات میں جب نماز وغیرہ پڑھنا تھا تو پھر جو ہمیں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھنا تھا. اور یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا قبلہ ہے, پروفیٹ کا قبلہ ہے. تو اس ہمارے لیے, کیونکہ یہ ہمارے قبلہ اول ہے, تو اس لیے جو ہے مسجد اقصی کی حفاظت اور اس کے اوپر حملہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ ہے. تنتویدہ یہ ہے کہ, اور ہاں مسجد اقصی یہ اس لیے بھی صرف مسلمانوں کے لیے بلانگ رائک نہیں ہے, بلکہ یہ یہودیوں کے لیے بھی بلانگ رائک ہے, کرسچن کے لیے بھی بلانگ رائک ہے, کہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبلہ ہوا ہے. تنتویدہ مسجد اقصی کی جو ہے فضیلت کے لیے یہ خنوخ ہے, یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کو چنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج کے لیے جائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہاں پہ سورہ اسراء کی ایسا ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو 2 انسیڈنٹ ہوا تھا, باقی ایک ہی ہے لیکن 2 دلیلوں میں فردیل ہوا تھا, ایسا کہہ دوں. As is raise fan حرم tot مسجد اقصی, مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرم سے لے کر کے, یعنی جہاں پر کعبہ ہے اس کو مسجد حرم کہتے ہیں مکہ میں, تو مسجد حرم سے لے کر کے مسجد اقصی کی طرف اس کو اسراء کہتے ہیں. اور معراج کہتے ہیں کہ مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تلک جانا, اس کو معراج کہتے ہیں. تو اسراء کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کس جگہ کو چنا؟ مسجد اقصی. اسراء اور معراج کے لیے مسجد اقصی کو چنا. گویا کہ مڈل پوائنٹ کیا ہے؟ مسجد اقصی ہے. اور وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت کے, اللہ اپنے شان سے کسی کے محتاج نہیں ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کیا, اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی امام. تو یہ کافی ہے کہ ہمارے جو ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد اقصی کو جو ہے معراج کے لیے چنا. تو اس لیے ان وجوہات کے بنا پر, اور بھی ہے بہرحال, ان وجوہات کے بنا پر مسجد اقصی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور جب یہ مسلمان کے قبضے سے چلا گیا تو اس وقت سچ میں اللہ ہی جانے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ مسلمان امت ہونے کے اعتبار سے اس وقت تو ہم ہے ہی فیل, لیکن جب یہ پوری طرح سے ہمارے قبضے سے چلا گیا تو پھر جو ہے مسلم امت ہونے کے اعتبار سے ہم بالکل ختم, بالکل مسلک فیل ہو جائیں گے. دیکھو اگر ہم دیکھیں کہ اسرائیل کہاں ہے اور دیکھیں اس کے ارد گرد کیا ہے, تو غالباً صرف 2 ہی ملک ہے جو نیٹ مسلم ہوگا. ایک ہے انڈیا ہے یا اور جو ہے دوسرا ہے جو اسرائیل. باقی جتنا ارد گرد ہے سب مسلمان کے ملک ہے. لیکن ہم مسلمان خبیث کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے, اپنے آپ کو الگ کرنے کی لحاظ سے اتنے جو ہے اتنے فردیل ہو گئے کہ آج مسلمان کا خون ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے ہی کوئی وعدہ نہیں ہے. ورنہ صورتحال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہا ہے تو پورے سب کوئی آ کر کے مل کر کے جو ہے اپنے مسلمان کے کیا کرے, اپنے مسلمان کے خون کی حفاظت کرے. لیکن ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. تو آج مسلم امہ
یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی ناکامی ہے، اور اس پر ہمیں بہت ہی غور کرنا چاہیے، اس پر ہمیں بہت ہی غور کرنا چاہیے۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اگر خدا نخواستہ مدینہ یا مکہ پر حملہ ہو جائے تو ہم مسلمان بھی جوڑ نہیں پائیں گے۔ جب مسجد اقصی کے لیے جوڑ نہیں پائے مسلمان، جب مسلمان جو ہے مسجد اقصی کے لیے جوڑ نہیں پائے، جب ہم مسلمان کے خون کے لیے جوڑ نہیں پائے، اپنے مسلمان بچوں کے لیے امت جوڑ نہیں پائے، اپنے ماں اور بہنیں کی عزت کے لیے، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جوڑ نہیں پائے، تو پھر دوسرے چیزوں کے لیے کیسے جوڑ پائیں گے؟ تو کیا فائدہ ہوا اتنا مال کا، جب وہ مال ہی فحاشی میں صرف کام آئے اور مسلمان کے خون کے لیے کے حفاظت کے لیے کام نہیں آئے؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو ہمارے لیے بہت ہی فکر مند کی بات ہے۔ اب ہمارے لیے لیس کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے دکھ کو سمجھے اور اس کے عزت اور اس کے آبرو کی حفاظت کرے۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں، جس حالت میں رہ رہے ہیں، خود جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اب مسلم ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کر سکے اس کے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہو تو اپنے مال کے ذریعے سے امداد کرے، مدد کرے۔ جس کے پاس، ہمارے ملک کے حالات بھی صحیح نہیں جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں میں جو ہے غربت کا شکار ہو رہا ہے۔ جو یہ نہیں ہو سکتا تو سب سے جو ہے آخری درجے میں جو ہم کچھ کر سکتے ہیں، آخری درجے میں جو ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرنا، وہ اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اس طرح دعا کرنا، پورے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ میں پورے عاجزی کے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ میں صرف دعا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ سکتا ہوں۔ اس طرح دعا مانگنا ہے کہ گویا کہ ایک بے بس باپ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، اور اس کے پاس اللہ کے سامنے گر گرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ کس طرح دعا مانگے گا؟ کیا کیفیت ہوگی اس دعا کی؟ اس طرح ہمیں دعا مانگنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اور یہ بہت ہی خراب صورتحال لے رہا ہے۔ اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا مانگو، سورینامہ کے لیے بھی دعا مانگو۔ میں نے بار یہ کہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سورینامہ ایک دیش میں رہ رہے، چاہے حالات جس طرح بھی ہو، ہم امن کے ساتھ رہ رہے، ہم امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم دام پر نارمل گھوم سکتے ہیں، ہم اسلام کو جو ہے یہاں پر پریکٹسیر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی ہمیں اپنے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے حالات خراب ہو رہا ہے، اپنے جو ہے اپنے ملک کے لیے ہمیں خود بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کے حالات کو بدل دے۔ تو یہ جو ہے تو دعا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو سلاح کہا ہے۔ سلاح یعنی یہ ہتھیار ہے، واپن ہے۔ کیوں؟ تاکہ بے بسی میں اس کو ہم استعمال کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کی حفاظت فرمائے اور حالات کو مبدل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو ہے ہم سب کو جگا دے، اور جو ہے تمام جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں ان سب کو توفیق عطا فرمائے، جو ہے اپنے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے جو بھی کرنا ہے ان اسباب کو اختیار کرنے کے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔